صل على محمد وآل محمد وعجل زينب الكبرى بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وخشنود إمام العصر إمام الزمان بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو در اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا ہے. اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی غم میں بیٹھنے والوں، ان کے نام کو بلند رکھنے والوں میں قرار فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے پرچم کو پوری دنیا میں سرفراز ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں بعض چیزوں کو قرار دیا ہے جن کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اپنے اہداف کو حاصل کرتا ہے. اس کی فطرت میں ایک بہت اہم پوائنٹ جو خدا تعالیٰ نے قرار دیا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی فطرت میں کمال چاہتا ہے، پرفیکشن چاہتا ہے. اور کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنی زندگی کے اندر یہ پرفیکشن یا کامیابی جس کو ہم کہہ پائیں گے یہ نہ چاہتا ہو. اس کی عجیب سی مثال یہ ہے کہ جو شخص چوری بھی کرنے جا رہا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ چوری کرنے میں کامیابی چاہتا ہے یا ناکامی چاہتا ہے؟ چوری میں بھی کامیابی چاہتا ہے کہ میں اچھی چوری کروں، اور اس دن زیادہ خوش ہوگا جس دن زیادہ بڑی چوری کرے گا. نعوذ باللہ تعالی. ہر انسان کی ذات کے اندر ہے، پرفیکشن چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے. اللہ نے اس کو کیوں قرار دیا ہے؟ ظاہر اس لیے قرار دیا ہے کہ اس نے دنیا بنائی اسی کام کے لیے. اس نے دنیا سود حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے، اس نے دنیا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے. اس نے دنیا بنائی ہے کہ وہ انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف جائیں. اس نے دنیا میں انسانوں کو بیج کی طرح بھیجا ہے کہ ایک سیڈ کی طرح ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، یہ انوائرمنٹ کے اندر رہیں گے اور
اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جس طرح ایک بیج درخت بنتا ہے زمین کے اندر، اس طرح انسان یہاں پر آئے، اپنی زندگی گزارتا رہے، کھائے بھی پیے بھی، دنیا میں زندگی گزارے، اور ان سب کے ہونے کی وجہ سے یہ ایک پرفیکٹ ہیومن کی طرف اپنی ٹریولنگ کرے، اپنا سفر کرے، جتنا کمالات حاصل کرنے کمال حاصل کرے۔ شاید انسانوں سے مخلوقات میں نزدیک ترین لوگوں میں سے ایک شیطان ہے۔ شیطان آپ کے اندر جو ذہن میں ہے وہ جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر موجود خیالات کو پڑھ سکتا ہے، تبھی تو وسوسہ کرتا ہے۔ اگر وہ نہ جانتا ہو کہ آپ کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے تو وسوسہ کیسے کرے گا؟ وسوسہ تو کرتا ہی اسی وقت ہے جب وہ جانتا ہے۔ اب شیطان یہاں پہ جو بہت بڑی مہارت رکھتا ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں میں زبان سے کہتا ہوں وہ تو وہ جانتا ہے، کچھ چیزیں میرے اندر ہوتی ہیں میں زبان سے نہیں کہتا، میری خواہش ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے، اور وہ جو حملہ کرتا ہے وہ زبان سے کہے پہ نہیں کرتا، وہ جو انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے اس کے اوپر جا کر حملہ کرتا ہے۔ اس معاملے میں شیطان اور میڈیا دونوں ایک جیسے ہیں۔ میں میڈیا اور شیطان کی اس مشابہت کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ مثال شاید بعض لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی، لیکن انالیسس کے لیے یہ مثال اچھی مثال بن سکتی ہے۔ میں ظاہر پاکستان سے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پر بھی میڈیا ہے جس کو میں کافی سالوں سے بائیکاٹ کیے بیٹھا ہوں، میں نہیں دیکھتا، لیکن میرے ذہن میں ایک کوشچن آتا رہتا ہے، اور آپ شاید اس پہلی ریالٹی میں پہلی سٹیپ میں آپ یقیناً ساتھ دے رہے ہوں گے، وہ یہ کہ پاکستان کا میڈیا اور دنیا کے دوسرے ممالک کا میڈیا بھی یہ گریجولی زیادہ فحشا کی طرف نہیں جا رہا۔ مثلا جب 60s میں ٹیلی ویژن آیا تھا تو کیا اس نے وہ سب کچھ دکھایا تھا جو اب دکھا رہا ہے؟ نہیں، اس نے نہیں دکھایا تھا۔ یعنی 60s میں جو کچھ دکھا رہے تھے اگر وہ اب تک باقی رہتا تو شاید ٹی وی ہم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو گیا تھا پھر ہمارے بعض گھروں سے۔ تو وہ شروع میں بہت صاف ستھرا تھا۔ ذرا سا میں رک کر ایک اور واقعہ سنا دوں آپ کو جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت قیمتی ہے۔ تقریباً 1998 یا 97 میں 98-97 کے قریب میں فیصل آباد گیا۔ فیصل آباد میں تبلیغ کرنے گیا تھا ماہ مبارک رمضان کے اندر، تو اپنی فیملی کو بھی لے کر گیا تھا، اور وہاں پر ہم ایک گھر میں رکے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں BBC اور CNN وغیرہ دیکھنے کے لیے ٹی وی استعمال کرتا تھا۔ تو وہاں پہ گھر میں ٹیلی ویژن نہیں تھا۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے تاکہ میں کم از کم نیوز دیکھ سکوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو لا دوں گا، لیکن میرے گھر میں نہیں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے۔ اور قطعاً وہ کسی پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، ریپوٹیشن اس اعتبار سے فائنینشیل ریپوٹیشن بہت اسٹرانگ تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ایسا کیوں ہوا، یہ کیسا ہوا؟ تو اس نے ایک عجیب بات سنائی جو میں ابھی تک بہت اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہوں اپنے اندر۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان میں نیا ٹی وی آیا تھا تو میں نے آیت اللہ خمینی کو نجف میں خط لکھا۔ وہ اس وقت ایگزائل ہو چکے تھے اور وہ نجف میں تھے۔ تو کہنے لگا میں نے لیٹ 60s میں آیت اللہ خمینی کو ایک خط لکھا، اور میں نے اس میں لکھا کہ آیت اللہ، اس طرح کی ایک چیز پاکستان میں آئی ہے جو پہلے نہیں تھی، ابھی آئی ہے، اس کو خریدنا حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلے تو میں سوچنے لگا کہ مجھے پہلا بندہ ملا ہے جو 60s میں بھی تقلید کر رہا تھا، ورنہ ہم لوگوں کے لیے یہ فینومینا نیا فینومینا ہے، ہم لوگ زیادہ پرانے اس معاملے میں نہیں ہیں، اور ان بریکٹس چونکہ ہم نئے لوگ ہیں اس معاملے میں، ہمارے پاس اس کی کلچر نہیں ہے، تو فتویٰ کے ڈفرینس پہ خود بھی لڑتے ہیں، جیسے عید کا چاند، فتویٰ کا ڈفرینس ہے، ہم لڑتے ہیں۔ دوسری قومیں بھی تقلید کرتی ہیں، ان کے ہاں بھی مرجع تقلید کا ڈفرینس آتا ہے، وہ نہیں لڑتی ہیں، ہم لوگ لڑتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس تقلید کا کلچر نہیں آیا، تقلید آ گئی ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، پہلے سٹیپ میں یہی آ گیا، اب دوسرے سٹیپ میں کلچر بھی آ جائے گا۔ اچھا کلچر کیسے آئے گا؟ کلچر ایسے آئے گا کہ ہمیں اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اس کو ٹالریٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو ٹالریٹ کیسے کرتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے میں ڈنمارک میں تھا، وہاں ایک آدمی نے کہا مولانا 21 مصیبت میں پھنس گئے، میں مثلا 29 کو میری عید ہو جاتی ہے، میری بیوی کی عید 30 کو ہوتی ہے، صحیح ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں عید مناؤں یا نہیں مناؤں۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو یہ پرابلم کبھی نہ کبھی فتویٰ کے لیول پہ سالو ہو جائے گی،
یہ سولو ہوگی، میں آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، سولو ہو جائے گی. اس وقت تک کے لیے ایک پریکٹیکل سولوشن دیتا ہوں تم کو، اگر تم کر لو تو تمہاری شاید جان چھوٹ جائے. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی تم ہمیشہ عید 31 تاریخ کو منا لو. اب چاند 29 کا ہوا تب بھی تم 30 کو روزہ نہ رکھو، عید نہ مناؤ. عید کب مناؤ؟ 30 کے بعد والے ڈے کو منا لو. تو تم بھی فارغ ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی بھی فارغ ہو چکی ہوگی، پھر دونوں مل کے 31 کو عید منا لینا. اب نماز پڑھنا اور گھر میں نماز پڑھ لینا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تمہارا. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل سولوشن نکل سکتا ہے کہیں پر کہ بھائی جو جتنی گیدرنگز ہونی ہے وہ ہم 30 کا رسک ہی نہ لیں کہ وہ کوئی ہوگا کہ ہوگی، کوئی ہوگا نہیں ہوگی. تو اس 2 دن کو ختم کرنے کے بعد 31واں جو دن پڑتا ہے 30 کے بعد والا جو ہے اس کو ہم کہیں بھائی ہم نے گیدرنگ اس دن کرنی ہے تاکہ سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں گے اس وقت تک. تو بہرحال یہ ایک سولوشن ہے، کوئی فقہی حکم نہیں ہے، یہ فقہی حکم نہیں ہے، یہ ایسے ہی اپنے راستہ بیچ کا نکالا ہے تاکہ جھگڑے سے بچ جائیں کسی طریقے سے. تو اس نے کہا کہ میں نے آیت اللہ خمینی کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ آغا صاحب ایسی ایک چیز آئی ہے، اب یہ کیا کرنا ہے، اس کا لینا حلال ہے حرام ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ خط میرے پاس رکھا ہے اور آیت اللہ خمینی نے لیٹ 60s میں ان کی سائٹ کو سمجھنا پڑے گا، لیٹ 60s میں مجھ سے کہا کہنے کہ دیکھو فقہی لحاظ سے حرام نہیں ہے، فقہی لحاظ سے حرام نہیں ہے، لیکن میں تمہیں باپ بن کر نصیحت کر رہا ہوں اس کو گھر میں مت لانا. کہا فقہی لحاظ سے حرام نہیں ہے، لے آؤ، کوئی گناہ نہیں کیا، جرم نہیں ہوا ہے، لیکن میں باپ بن کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، باپ بن کے نصیحت کرتا ہوں، اس کو گھر میں نہیں لاؤ. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو ہنسا. کہنے لگا اتنے بڑے آدمی نے بیٹا بنانے کا چانس دیا تھا. کہنے لگا اتنے بڑے آدمی نے بیٹا بنانے کا چانس دیا تھا، میں نے کہا میں اس کو تو ضرور فالو کروں گا. وہ مجھے بیٹا بنا رہا ہے تو مجھے کیا برائی ہے کہ میں بیٹا نہ بنوں. تو اس نے 60s سے اس وقت تک جب تک میں گیا تھا ٹی وی نہیں رکھا. پھر میں 2007-8 میں ایک دفعہ پھر وہاں سے گزرا تھا اور میں نے اس سے پوچھا تھا ڈیلیبریٹلی کہ بھائی ٹی وی ابھی آیا نہیں آیا؟ کہنے گا نہیں، ابھی تو ساری زندگی گزر گیا، موت کے نزدیک ہوں، اب کہاں لاؤں گا ٹی وی. تو اب تو میں بالکل نہیں لاؤں گا، تھوڑے سے سال کی بات ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مین ٹاپک یہ تھا کہ خدا متعال نے ہم سب کو بنایا اس لیے کہ ہم پرفیکشن کی طرف جائیں، اور شیطان اندر کی بات سمجھ سکتا ہے. اب اس کے اندر پہنچے تھے میڈیا کے اوپر کہ میڈیا کا رول کیا ہے. میں نے ایک بات پہ غور کیا، وہ یہ کہ میڈیا شروع سے فحشا اتنا نہیں دکھا رہا تھا جتنا اس نے بعد میں دکھایا. صحیح ہے؟ شروع سے دکھا سکتا تھا یا نہیں دکھا سکتا تھا؟ دکھا سکتا تھا. کیوں نہیں دکھایا؟ اچھا اگر وہ دکھا دیتا تو لوگ اس کو مارتے، لوگ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے، اس کے اوپر کام خراب ہو جاتا اس کا. ٹھیک ہے، مجھے اپنے بچپنے کی بہت ساری چیزیں یاد ہیں. ایک دفعہ ایک کارٹون چھپ گیا تھا ذرا سا ٹیڑھا، نیکسٹ ڈے نیوز پیپر نے ایکسکیوز کی تھی کہ ہم سے غلطی سے چھپ گیا تھا. ذرا سی کوئی چیز ٹیڑھی ہو جاتی تھی ایکسکیوز کرتے تھے. تو میڈیا نے وہ نہیں دکھایا جو پہلے دکھا سکتے تھے، بعد میں دکھا دیا، اس سے بھی برا دکھا دیا. میڈیا کتنے لیول پہ برا دکھاتا ہے؟ کوئی رول ہے اس کا؟ میرے ذہن میں ہے، مجھے سمجھ میں آیا. یہاں پر میڈیا کیا کرتا ہے؟ یہ جج کرتا ہے کتنی وہ برائی ہے جو ابھی میں دکھا دوں تو ابھی سب ہے، سوسائٹی میں بھی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کون سی برائی کا لیول ہے جو اس کے دل میں دیکھنے کی خواہش ہے، نظر نہیں آ رہا ہے ابھی، وہ دکھا دیتا ہے. پس میڈیا جس لیول کی برائی دکھاتا ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کی ہمارے اندر دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. اگر ہمارے اندر وہ لیول دیکھنے کی خواہش نہ ہو تو میڈیا نہیں دکھائے گا. کیوں؟ اس کو پتا آپ پروٹیسٹ کرو گے. آپ کو ہمیشہ میڈیا برائی کا وہ لیول دکھائے گا جس کو دیکھنے کی آپ کے اندر خواہش ہے. اس کا مطلب ہے اصل برا میڈیا ہے یا ہمارا اندر والا ہے؟ اصل برا ہمارا اندر والا ہے. اگر اس کو پتا ہو نا کہ ان سب کو صرف تلاوت قرآن دیکھنی ہے تو کیا دکھائے گا؟ صرف تلاوت قرآن دکھائے گا. ہم حیران ہو گئے، پہلے میڈیا کبھی مجلس نہیں دکھاتا تھا،
پھر پاکستان میں 10 دن سارے چینل مجلس دکھانے لگے. تو کیا ہوا بھائی؟ یہ سب صحیح ہو گئے؟ نہیں، سب صحیح نہیں ہوئے. ان کو ایک بات پتہ چل گئی کہ ان کی مارکیٹ کا بہت بڑا سیگمنٹ اس 10 دن میں یہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ انہوں نے دکھا دیا. اچھا، یہی سیگمنٹ باقی دنوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ دکھائیں گے. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھا دیں گے. آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. میڈیا اس معاملے میں شیطان کی طرح ہے. شیطان بھی اندر جھانکتا ہے، اندر جھانک کے دیکھتا ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی کسی پکچر کو خراب کرتا ہے. اس کے بعد آدمی وہی کرتا ہے جو شیطان چاہ رہا ہوتا ہے. میں اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ نے انسان کو خلق کیا تھا کہ انسان پرفیکشن کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے. شیطان نے اندر جا کے دیکھا کہ اس کے اندر کمال لینے کی خواہش ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف یہ کرے گا کمال کے لیے جو خدا نے پکچر بنائی تھی اس کی جگہ اپنے آبجیکٹیوز کو لکھ دے گا. اب آپ اپنی اسی نیچرل ڈیزائر کی بیس پر پرفیکشن کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن اس پرفیکشن کی طرف نہیں جو خدا نے لکھی تھی. کس پرفیکشن کی طرف؟ جو شیطان نے لکھ دی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب خدا نے پرفیکشن ڈالی تھی کہ میں اچھا ہیومن بنوں گا، ہیومینٹی کے کام آؤں گا، اس کے ریلیجن کو اسپریڈ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اس نے کیا کیا؟ اس پرفیکشن کی جگہ ایک اور پکچر لکھ دی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بل گیٹس. اب بھاگو دولت کے پیچھے. صحیح ہے. اچھا، اب پرابلم ساری یہ ہے کہ اگر آپ نے پرفیکشن میں وہ لے لیا جو خدا نے لکھا تھا تو آپ بھی اچھے ہوں گے، سوسائٹی بھی اچھی ہوگی. اور اگر آپ نے پرفیکشن میں وہ لے لیا جو شیطان نے لکھا تھا، نہ آپ اچھے ہوں گے نہ سوسائٹی اچھی ہوگی. کسی کو کچھ نہیں ملنے کا ہے. صحیح ہے. اب پھر اس بات کو ساتھ لگا دوں، کبھی کوئی کہے میں نہیں کہہ رہا دولت نہیں کماؤ، دولت کماؤ، اپنے اوپر نہیں لگاؤ، مولا امیر المومنین کی طرح کماؤ. بھائی کمانا ہے مولا امیر المومنین کی طرح کماؤ. مولا امیر المومنین نے بہت پیسہ کمایا تھا. جب ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا انہوں نے بہت محنت کی. پتہ نہیں کتنے کھیت کیے، کتنے نہریں چلائیں، کتنے باغ لگائے، کتنے نخلستان لگائے. وہ سب لگاتے تھے، مسلمانوں پہ وقف کرتے چلے جاتے تھے. یہ خود ایک معاملہ ہے. وصیت کیسے کرتے ہیں اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، ورنہ بہت سارے بوڑھے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو میں بھی اسے کبھی بات کے لیے رکھوں گا تاکہ وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں کبھی مجھ سے. میں آخری دن کر لوں گا تاکہ میں کر کے پھر واپس چلا جاؤں گا، تو مجھے دیکھنا نہیں پڑے گا یہاں پہ کیا ہوا. پھر تو کمانے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کمائیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. آخرت کے لیے کمائیں. پرفیکشن یہ ہے. اچھا، اب مشکل میں نے کیا عرض کی؟ اگر خدا کا دیا ہوا پرفیکشن لیا، آپ بھی اچھے ہوں گے، سوسائٹی بھی اچھی ہوگی. اور اگر آپ نے وہ پرفیکشن لے لیا جو شیطان نے لکھا تھا، نہ آپ اچھے ہوں گے نہ سوسائٹی اچھی ہوگی، بلکہ سب کا سب خراب ہو جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے. فرمایا اگر انسان دنیا پہ حریص ہو جائے، اس کی گریڈ دنیا پہ آ جائے، تو پھر کوئی چیز اس کو بھرتی نہیں ہے. اور مولا کا فرمان آپ کے ذہن میں ہے. فرمایا 2 بھوکے کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک وہ جو علم کا بھوکا ہوتا ہے، ہمیشہ علم لے گا اور اللہ سے اور علم مانگے گا. اور ایک وہ جو دنیا کا بھوکا ہوتا ہے، ہمیشہ دنیا مانگے گا اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک روایت میں لکھا ہے انسان کی جو ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے دنیا کے لیے، کبھی پوری نہیں ہوتی. اگر اس کو ایک ویلی، پوری ایک ویلی، 2 پہاڑوں کے درمیان ویلی، اس کو فل کر دو گولڈ سے، تو کیا کہے گا؟ 2 چاہیے. وہ ایک پوری خرچ ہو جائے گی کیا دنیا میں؟ نہیں ہوگی. لیکن چاہیے کتنی ہے؟ 2 چاہیے. یہ انسان کی گریڈ ہے. اگر شیطان نے دنیا کے پیچھے بھگایا تو اب ایک مشکل ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ اس نے ہمیشہ بھاگنا ہے، اس کو کبھی چین نہیں آئے گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. وہ لوگ جو اللہ کے اوپر کفران نعمت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی سراب امیجنیشن، جیسے آپ ڈیزرٹ کے اندر امیجنیشن میں آتا ہے جیسے پانی ہے، یہاں پہ پیچھے بھاگتا ہے، ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے اور کبھی بھی پانی نہیں ملتا. دنیا ایسے ہی ہے.
ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگے گا. اس دوران میں کیا کرے گا؟ اس دوران میں اپنے سارے سنسیئر لوگوں کو اپنے آپ سے ناراض بھی کر لے گا. خود تنہا رہ جائے گا, اکیلا رہ جائے گا. کس امید پر؟ مجھے دنیا ملنے والی ہے. جب اس دنیا کو لے لے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں. یہ دنیا کی مثال ہوگی. اس کے بعد وہ بھاگنا ہے اس نے. میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک جگہ تھا, ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا میں نے ابھی چند دن پہلے میری والد کی ڈیتھ ہوئی ہے. میری والد کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس وقت جب میں اپنے والد کو قبر میں لٹا رہا تھا تب میرے اوپر ایک چیز اچانک ریویل ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ریویل ہوا؟ کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے کہا اگر تم پہ ریویل ہو گئی ہے نا تو یہ کمال ہو گیا. پھر کیوں؟ تم سب سے بڑی مصیبت سے جان چھوڑ گئی تمہاری. یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ آج یہ گھڑی پہننی ہے, پھر وہ گھڑی پہننی ہے, پھر وہ گھڑی, پھر آج یہ والا موبائل چاہیے, پھر وہ والا موبائل چاہیے, پھر وہ موبائل, پھر آج یہ گاڑی چاہیے, پھر وہ گاڑی, پھر وہ گاڑی, پھر آج یہ پراپرٹی, پھر وہ پراپرٹی, پھر وہ پراپرٹی. زندگی بھر کا گیم یہی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم سب لوگ تھک جائیں گے اور تھکنے کے بعد ختم ہونے لگیں گے اور اس کے بعد ایک عجیب ڈرامہ ہوگا. ایک اسکالر نے بہت اچھا لکھا تھا, کہنے لگا ہم لوگ ساری زندگی میں اپنی جوانی, اپنی دوستیاں, اپنے بیوی بچے سب کو قربان کرتے ہیں, انکلوڈنگ ہیلتھ, قربان کرتے ہیں دولت لینے کے لیے. پھر جب دولت ملتی ہے تو وہ سب جا چکا ہوتا ہے اور صحت بھی جا چکی ہوتی ہے. پھر اس صحت کو لانے کے لیے دوبارہ وہی دولت دیتے ہیں. پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آتی. پہلے سب کچھ دیتے ہیں دولت لینے کے لیے, پھر دولت مل جاتی ہے, پھر دوبارہ دولت دیتے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے, اب کوئی چیز واپس نہیں آتی. کیوں ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اور یہ سب کس امیجنیشن کی وجہ سے؟ اس امیجنیشن کی وجہ سے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. بھائی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, اس دنیا میں رہنا ہے, اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. اور اس دنیا کی ایک عجیب ریالٹی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. اس دنیا میں رہنا ہے, اس دنیا میں کمانا ہے, اس دنیا میں کام کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم نے جنگلوں میں جانا ہے, ہم نے سب نے یہاں رہنا ہے, کام کرنا ہے, کمانا بھی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اس کی خاطر نہیں کرنا ہے, کرنا خدا کی خاطر تھا. ایک اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے, بہت خوبصورت, بہت سادہ سی روایت, سمپل ورڈز میں بالکل. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ذہن میں رہ جاتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالآخرہ تأتک دنیا صاغرہ. اس روایت کو اگر کوئی ذہن میں رکھ لے, میں بھی اس کا ٹرانسلیشن بھی عرض کروں گا, بہت زندگی آسان ہے. فرمایا علیکم بالآخرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, کیا ہوگا؟ تأتک دنیا صاغرہ, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. تم آخرت کی پرواہ کرو, تب تم آخرت کی پرواہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اچھا, اب اہل بیت کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں سائڈ سے صحیح بھی ہوتے ہیں. یہ ایک سائڈ ہے, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اب اس طرف سے لے لو. اور اگر تم نے دنیا کی پرواہ کی تو دنیا تم کو ذلیل کر کے دوڑائے گی. دو راستے ہیں. دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے ذلیل ہو کر, شاید مل جائے لیکن بھاگنا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا. دوسرا راستہ یہ, آخرت کی پرواہ کر لو, اللہ دنیا کو چھوٹا کر کے ذلیل کر کے تمہارے پاس لے آئے گا. یہ دو راستے ہیں. اچھا, کس میں سکون زیادہ ہے؟ سکون کس میں زیادہ ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں سکون کس میں زیادہ ہے؟ ہم لوگوں کی لائف میں پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں, بہت چینج ہوتی ہیں. میں نے بہت اس کے اوپر غور کیا, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مثلا پہلے 10 سال میں پرائرٹیز کیا تھیں؟ ٹوائس, سیکنڈ 10 ایئرس, تھرڈ 10 ایئرس, فورتھ 10 ایئر. ایک وقت آتا ہے پرائرٹی صرف ایک چیز ہے, اور وہ ٹرو پرائرٹی ہے. وہ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن, اندر سے اطمینان. بھائی آپ کو میں گولڈ کے بیڈ پہ لٹاؤں یا نارمل میٹرس پہ لٹاؤں, آپ کو چاہیے کیا ہے؟ سیٹسفیکشن. آپ کے پاس 500 سرونٹ ہوں
یا کوئی نہ ہو، آپ کو چاہیے کیا ہے؟ سیٹسفیکشن. آپ کو میں بہت بڑے گھر میں لٹاؤں پراپرٹی میں 5 ایکڑ کے اوپر، یا آپ کو مثال کے طور پر اچھا لندن میں تو 500 گز بھی بہت بڑا ہو جائے گا تو میں چھوٹا اور چھوٹا کر دوں، چھوٹے سے میں لٹاؤں تو کون چاہیے کیا ہے؟ سیٹسفیکشن. ہمیں سیٹسفیکشن چاہیے. میں $1000 کی گاڑی میں بیٹھوں یا $1,00,000 کی گاڑی میں بیٹھوں، مجھے مزہ چاہیے. جس میں مزہ آ جائے وہ صحیح ہے. آپ چھوٹے میں مزہ لے لو. اس کو ہم کہتے ہیں قناعت. کم پہ راضی ہو جاؤ. کم پہ راضی ہو گئے، زندگی آسان ہے، بہت آسان. نہ بھاگنا پڑے گا، نہ ذلیل ہونا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اور خدا نے ایک بات کا وعدہ کیا ہے، جو قناعت کرے گا خدا اسے محتاج نہیں کرے گا. خدا نے وعدے کیے میں، جو قناعت کرے گا خدا اس کو ہمیشہ مطمئن رکھے گا، خوش رہے گا، اللہ کی راہ میں خوش. اور اس کی بہت ساری مثالیں. اچھا اب اس کو سم اپ کرتا ہوں، میں 25 منٹ لگا لیے اس کے اوپر. ایک آدمی جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا ہمیشہ بھاگے گا، ذلیل بھی ہوگا. ایک آدمی جو قناعت کرے گا، کم پہ راضی ہوگا، خدا اسے خوش رکھے گا، محتاج بھی نہیں کرے گا. اس آدمی کے اندر ایک اور بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، جو کم پہ خوش ہوتا ہے. کم پہ خوش ہوتا ہے، انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا. انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا، انسانوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتا، مجھے دے گا یا نہیں دے گا، یہ سب کام نہیں کرتا. اور بہت اس میں بہت بڑا ایک راز چھپا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہیں خدا کو بھی خوش کر لو گے، بندوں کو بھی خوش کر لو گے. صرف یہ کرو کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ مت دیکھو، ایکسپیکٹیشن ان سے مت لگاؤ، سب خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش، بندے بھی خوش. اچھا اس انسان کو ہم کہتے ہیں آزاد انسان. یہ آزاد انسان ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو بندوں سے کچھ لینا ہی نہیں ہوتا، تو بندوں کی غلامی بھی نہیں کرتا. آپ اس سے کہو تم یہ غلط کام کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، وہ ہنس کے کہے گا جو کرنا ہے کرو. جیسے جب فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ میں تو تم کو لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، انہوں نے ایک سمپلی ایک ورڈ، ایک جملہ کہا، فقد ما انت قاص. تجھے جو کرنا ہے کر، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. ختم. کیا کر لے گا؟ زیادہ زیادہ مار لے گا نا. میں تو خود اللہ کی راہ میں مرنے کو تیار بیٹھا ہوں، تو چھینے گا کیا مجھ سے؟ یہ آزاد انسان ہے. اب میں آپ موضوع کی طرف آتا ہوں. سید الشہداء نے کیا کرنا تھا؟ سید الشہداء نے غلاموں کے سامنے آزاد انسان کھڑے کر دیے. سامنے سارے غلام تھے، دنیا کے غلام، عبید اللہ ابن زیاد کے غلام، یزید ابن معاویہ کے غلام. سید الشہداء سامنے آئے، کہا تم سارے غلاموں کے سامنے میں تھوڑے سے آزاد انسانوں کو لایا ہوں. یہ ٹیم آزاد ہے. اب تم دیکھو تم اس کے سامنے کیا ہو. اس کے بعد سید الشہداء نے ایک کام تو یہ کیا کہ وہ آزاد انسانوں کو لائے، آزاد کو سامنے لا کے کھڑا کیا اور ڈفرینشیٹ کروا دیا کہ دیکھو ان کے اور تم میں فرق کیا ہے. سید الشہداء کا ایک قول ہے، بہت عجیب قول. یعنی سید الشہداء کے اقوال ایسے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی میں اب آہستہ آہستہ کراچی میں مشکلات کی وجہ سے ہمیں وہ سمجھ میں آ رہے ہیں. یقین مانو ابھی دوسری جگہوں پہ سمجھ میں کم آئیں گے، اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن آخری 10-15 سال میں آہستہ آہستہ مشکلات میں کچل کے کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. بس ہمیں 15 سال پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا. سید الشہداء نے جو کہا تھا ہیہات من الذلہ، اس کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. کوئی نعرہ نہیں لگاتا تھا کراچی میں ہیہات من الذلہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے ہمیں مارتی ہیں. اہل بیت کے دشمن اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ہمیں مارتے ہیں، اور ان سب کو مارنے کے بعد ہم سے کہتے ہیں سر جھکاؤ. اب ہماری پبلک جنازے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. اور یہ سید الشہداء کا نعرہ تھا. جب سارے قربان ہو گئے تھے، سید الشہداء تنہا کھڑے تھے میدان میں، اور سید الشہداء نے کہا تھا ہیہات من الذلہ، ذلت نہیں لیں گے. بندے کٹائیں گے، لاشیں اٹھائیں گے، ذلت نہیں لیں گے. اور سید الشہداء نے کہا تھا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. فرمایا اس ولد حرام ابن ولد حرام نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کیا ہے، یا میں زنجیریں لے لوں یا شمشیریں مجھے کاٹیں.
فرمایا ہے ہاتھ میں نزل اللہ، میں زنجیریں نہیں لوں گا، شمشیر کاٹے تو کاٹے، میں اس کی غلامی نہیں لوں گا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم غلام نہیں بنیں گے، ہم سر نہیں جھکائیں گے، ہم عزاداری لے کے بیسمنٹس میں نہیں جائیں گے، ہم باہر کھڑے ہوں گے، تم مار سکتے ہو تو مار لو گے، ہم نیچے نہیں جائیں گے، ہم پرچم عزا بلند کریں گے۔ اس کو ہماری قوم نے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا سیکھ لیا، اب ان کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ سید الشہداء سے سیکھ لیا بھائی عزت کی قیمت دینی پڑتی ہے، اب سب عزت کی قیمت دینے کو تیار۔ سید الشہداء نے یہ سکھانا تھا، سید الشہداء دوسری دنیا کی قوموں کو سکھانا چاہ رہے تھے بے عزت بن کے ذلیل مت ہو جاؤ، عزت دار زندگی گزارو۔ اچھا مولا عزت دار زندگی گزاریں گے جان بچے گی؟ ورنہ فرمایا نہیں، جان جائے گی، جان جائے گی، دیکھو میں نے بھی تو جان دی ہے۔ اب اگر عزت کی زندگی چاہیے فخر سے سر اٹھاؤ، دشمن تمہاری گردن کاٹے گا، گردن جھکانا نہیں ہے، اس میں عزت ہے۔ یہ ہم نے اہل بیت سے سیکھا الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء کا انتہائی نفیس ایک قول بالکل آخری لمحات میں ارشاد فرمایا، میں مصائب میں اس کا بھی تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخری لمحات میں سید الشہداء نے یہ قول فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے، تمہیں قیامت کا بھی خوف نہیں ہے، اپنی زندگی میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ۔ کونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی زندگی میں آزاد انسان بنو۔ سید الشہداء کس کو کہہ رہے ہیں کہ تم غلام ہو، تمہیں قیامت کا خوف نہیں، غلامی ہے؟ وہ یزید کے لشکر کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ یزید کی پیروی میں چلے گئے ہو، تم نے اپنا دین بیچ دیا ہے، نہ تمہارا دین ہے نہ تمہیں قیامت کا خوف ہے، تم آزاد بھی نہیں ہو، تم غلام بن گئے ہو۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ آزاد انسان بنو۔ اچھا یہ جو آزاد انسان ہوتے ہیں یہ دین بچاتے ہیں، یہ دین کی قربانی برداشت نہیں کرتے، یہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اور دین کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب آج میں نے سوچا ہے کہ میں سید الشہداء کے تمام میسیجز کو ایک بریفلی آپ کے سامنے کہہ دوں تاکہ ہم اس چیپٹر کو کلوز کر کے انشاءاللہ وقت کے امام کی آمد کے سلسلے میں جو چیپٹر ہے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آزاد انسان کی ایک مثال اور دے دوں پھر سید الشہداء کی مثال کی طرف آؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے پاس 1150 سال مرجعیت کا سابقہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ان مراجع میں ہیرے ہیں ہمارے پاس، ہیرے ہیں ہمارے پاس۔ ان ہیروں میں سے ایک ہیرے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری، وہ دنیا کے آزاد ترین انسانوں میں سے ایک آزاد انسان شیخ مرتضیٰ انصاری، بہت عجیب انسان۔ یعنی آدمی اس عظیم الشان شاگرد اہل بیت کی زندگی پہ غور کرے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ، بہت آزاد انسان۔ اتنے آزاد انسان، ایک آدمی خواب میں ایک چیز دیکھتا ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس آتا ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا، شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آغا صاحب آپ نے شیطان کے ساتھ کچھ کیا ہے، شاید آپ نے شیطان کو کچھ ہرایا ہے کہیں پہ۔ شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے۔ تو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے کا میں نے خواب دیکھا۔ شیخ نے کہا بتاؤ خواب میں کیا دیکھا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر نجف اشرف میں امیر المومنین کے روضے کے کنارے جو کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کمرے کے اندر ہے، ابھی کبھی آپ جائیں تو آپ کو ضرور زیارت کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہا تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے کا میں نے خواب میں دیکھا آغا شیخ کے شیطان جا رہا ہے، اس کے کندھے پہ موٹے موٹے رسے ہیں، روپس موٹے موٹے، ایک موٹا ایک چھوٹا ایک پتلا، یہ وہ۔ تو کہنے کا میں نے شیطان سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ رسے کیا ہیں؟ کہنے لگا یہ رسے میں بندوں پہ پھینکتا ہوں، انہیں گھسیٹتا ہوں، کسی انسان کے اوپر مارتا ہوں، گھسیٹتا ہوں اس کو، اس سے پھنسا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ موٹا ہے چھوٹا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ان کو چھوٹا سا رسہ پھینک کے گھسیٹو نہ آ جاتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان کو میں موٹا رسہ پھینکتا ہوں پھر گھسیٹتا ہوں پھر آتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا ایک موٹا سا رسہ تھا، وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو شیطان سے کہنے لگا کہ یہ موٹا سا رسہ کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کہنے لگا اس کی وجہ سے تو مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میں نے بہت موٹا رسہ شیخ مرتضیٰ انصاری پہ ڈالا تھا، اس نے توڑ دیا ہے۔ تو یہ خواب میں کہتا ہے، کہنے لگا میں نے شیطان سے کہا کہ بتاؤ میرے لیے کون سا رسہ ڈالتے ہو؟ کہنے لگا تو خود ہی آ جاتا ہے۔
پرواہ نہیں، تو خود ہی آ رہا ہے، مجھے ڈالنے کا بھی نہیں ضرورت۔ تو اس کے بعد کہتا ہے شیخ صاحب میں تو خیر شیطان کے پاس ایسے ہی جا رہا ہوں، آپ کو تو بڑا موٹا رستہ پڑا ہے اور آپ نہیں گئے، تو یہ موٹا رستے کی داستان کیا ہے؟ تو شیخ مرتضی انصاری نے کہا دیکھو میں جب تک زندہ ہوں نا کسی کو نہیں بتانا، مر جاؤں پھر بتا دینا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس اموال آتے ہیں، لوگوں کی امام کی امانتیں ہمارے پاس آتی ہیں، خمس آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، لوگ خرچ کرنے کو دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سارا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے۔ میرا اپنا پیسہ، میری ایک زمین ہے اس کے اوپر ایگریکلچر ہے، وہاں سے آتا ہے۔ میرا پیسہ ختم ہو گیا تھا، میرا پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے بیوی بچے بھوکے رہے تھے، ابھی دوسرا دن آ گیا تھا، دوسرا دن آیا تھا، خمس کا پیسہ بہت پڑا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم پہ رحم کرو، ہمارا دوسرا دن ہے، بھوکے ہمیں پیسہ دو۔ تو شیخ مرتضی انصاری نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اتنا ڈھیر سارا خمس کا پڑا ہے، یہ پیسہ نہیں ہے۔ تو شیخ مرتضی انصاری نے کہا یہ مستحقین کے لیے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، اب میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں مستحق بن کے مانگ رہی ہوں، میرے بچے بھوکے بیٹھے۔ اگر کوئی باہر سے عورت آتی اور تم کو بولتی کہ بچے بھوکے ہیں تو دیتے یا نہیں دیتے؟ میں بھی ایک عورت ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے پیسے دو۔ تو شیخ مرتضی انصاری کہنے لگا میرا دل بہت دکھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس پیسے میں سے قرض نکالتا ہوں، قرض لے کے باہر جاؤں گا، کھانا لے کر اس کو لا کے دے دوں گا۔ کہنے کہ میں نے پیسے نکالے، قرض لے کے اس میں سے باہر جا رہا تھا، پھر اچانک میرے دماغ میں بات آئی۔ میں نے کہا میں نے اتنی زندگی گزار دی، آج تک امام کے پیسے سے کچھ نہیں نکالا، ابھی یہ قرض نکالا، اور اگر رات کو مر گیا تو صبح کو امام کا مخروض اٹھوں گا۔ کہنے لگا میں واپس آیا، میں نے پیسے واپس رکھے، میں نے اس سے کہا ابھی بھوکے سو جاؤ، ایک رات بھوکے سو جاؤ۔ شیخ انصاری یہ کام نہیں کرے گا، ان کی وجہ سے ہم زندہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اماموں کی راہ دکھائی ہے۔ اگر یہ تقویٰ پرہیزگاری میں اس درجے پہ نہ ہوتے نا تو ہم لوگ کہیں اور ہوتے۔ پھر اور میں صرف ایک مشورہ دوں گا، ان کو برا کہنے سے پہلے اپنا انجام سوچ لینا، غلطی مت کرنا۔ یہ کم لوگ نہیں ہیں، یہ بدلہ نہیں لیں گے، خدا بدلہ لے لے گا، آپ ہوشیار رہنا۔ میرے سامنے اگر کوئی ان کو کچھ کہتا ہے، ان جیسے لوگوں کو، تو میں اس سے کہتا ہوں دیکھ بھائی کم سے کم مجھے اسپیئر کر دے، کسی کے اور کے سامنے کہہ لے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میرے سامنے اس کو کوئی برا کہے۔ ان کا تقویٰ میں سمجھ گیا ہوں، ان کی پرہیزگاری میں سمجھ چکا ہوں، انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اللہ کی بندگی میں، اہل بیت کی پیروی میں، اور تم اور میں 4 بندے سینکڑوں سال دور ہونے کے بعد ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرو۔ یہ رسک مت لو اپنی زندگی کے لیے، تم برباد ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ تو میں مشورے کے طور پہ کہوں گا بی ویری کیئرفل، یہ کام مت کرو ان لوگوں کے ساتھ، یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ علماء کرام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ لوگ آزاد انسان تھے، سید الشہداء ایسے آزاد انسان بنانا چاہ رہے تھے۔ اب ایک تھوڑی سی دیر میں کچھ میسیجز، سید الشہداء کے واقعے سے بہت سارے میسیجز ملتے ہیں، بہت سارے میسیجز، اور وہ یونیورسل میسیجز ہیں، یعنی صرف کربلا میں کارآمد نہیں ہے، ہر جگہ کارآمد ہے۔ مثلا آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کا ایک واقعہ سنا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل دارالامارہ کے سامنے کچھ لوگوں کو لیے کھڑے تھے، اتنے سے لوگ تھے دارالامارہ کے اندر، مسلم بن عقیل کے پاس پبلک بہت تھی، ایک حملہ کرتے دارالامارہ کے اوپر، عبید اللہ بن زیاد کا معاملہ ختم تھا، کوفہ کا گورنر کا معاملہ ختم تھا، کوفہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہوتا، پھر نہیں معلوم دنیا کیا ہوتی۔ اس موقع پر کچھ عورتیں کچھ بچے آئے اور مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، ساتھ چلے گئے، مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ اب یہاں سے ایک قانون بنتا ہے، قانون کیا بنتا ہے؟ اچھا ایک اور بات، آیا کوفے والوں کی جان بچ گئی؟ پھر نہیں، پھر بعد میں عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے جس طرح اہل کوفہ کو ذلیل کیا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ سید الشہداء کا ایک قول عرض کرتا چلوں، مس نہ کر جاؤں کہیں یہ قول۔ سید الشہداء نے کہا تھا، میں پھر معذرت چاہتا ہوں، یہ قول تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کے حساب سے ٹیڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قول سید الشہداء کا ہے۔ میں سید الشہداء کے اقوال کی کتاب ٹرانسلیٹ کی تھی ایک،
میں نے بہت سرچ کیا قول ہے یا نہیں ہے، قول ہے، صحیح ہے، سید الشہداء کا قول ہے، فرمایا جو ہمارا ساتھ دے گا شہید ہوگا، جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا، معذرت چاہتا ہوں، عورت کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہوگا۔ جو ساتھ نہیں دے گا اہل بیت کا اور اہل بیت کو اور اہل حق کو شہید ہوتا دیکھتا رہے گا، خاموشی اختیار کرے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ عورت کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے جو منتھلی میں استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ ذلیل ہوگا۔ اہل کوفہ کو ذلت اٹھانی پڑی تھی بعد میں، پھر عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے ذلیل کیا، پھر سلیمان بن عبد الملک اور ان کے جیسے لوگ آتے رہے، انہوں نے زندگیوں کو برباد کیا۔ اس کے بعد اینڈ میں کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف آیا، اور حجاج بن یوسف نے جو کچھ کوفہ اور بصرہ میں کیا وہ اللہ جانتا ہے، صحیح ہے، یہ سب ہوا۔ اب یہاں پہ ایک قانون بنتا ہے، ایک یونیورسل ریالٹی بنتی ہے، ایک خاص کریٹیکل ٹائم پر اگر چند لوگ جان دے دیں تو بڑی مشکل سے معاملہ نکل آتا ہے، اور اگر اس وقت چند لوگ جان نہ دیں پھر بہت بڑی ذلت آتی ہے جس میں 10 ٹائم زیادہ جانے جاتی ہیں۔ ایک خاص کریٹیکل ٹائم آتا ہے قوموں کے اندر، وہاں چند لوگوں نے جان دینی ہوتی ہے، وہ جان دے دو تو تمہاری زندگی بچ جائے گی، دنیا بھی بچے گی، آخرت بھی بچے گی۔ اور اگر اس موقع پر اللہ کے دین کے مقابلے میں بزدلی دکھائی تو نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی، ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے قوم کو بہادری دکھانی پڑتی ہے، جان دینے کی بہادری دکھانی پڑتی ہے۔ اس موقع پر اہل کوفہ نے بزدلی دکھائی، اس پہ بزدلی دکھائی، اس کے بعد جو مصیبت آئی ہے اس کو اللہ جانتا ہے، جو کچھ ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ ویسے ایک قانون یہ سمجھ میں آتا ہے، اس طرح 1-2 قانون اور سمجھ میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک قانون پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسانوں کو اپنی دنیا کے اندر کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو ان کو آزاد انسان بننا پڑے گا۔ آزاد انسان کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، اپنی ذمہ داری کے پیچھے بھاگے، خداوند متعال اس کو عزت دے دے گا۔ تیسری بات، سید الشہداء سے کسی نے پوچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ فرمایا میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں۔ میرے جد نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اور میرے والد نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اور میں بھی یہی کام کروں گا۔ اس جملے کی ریالٹی کیا ہے؟ اس جملے کی ریالٹی یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو سوسائٹی پہ یزید نہ آئے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کرو، اور اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یزید آئے گا، پھر یزید آئے گا۔ تو اگر کوئی سوسائٹی کو بچانا چاہتا ہے کہ آئندہ فیوچر میں یہاں پر خرابی نہ آئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لے تاکہ بڑی خرابی نہ آئے، اور اگر خدا نہ کرے یہ ختم ہو گیا تو اس کے لیے روایتوں میں لکھا ہے بہی قوام الناس، اس سے لوگوں کی زندگی باقی بچتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا سب ختم ہوگا۔ اور اب یہ بات اس کو اگر ماڈرن ٹائمز کے اندر لے کر آئیں، یہ جو ہمارے سامنے کرنٹ سینیریو میں کلچر ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام نے زندگی بچانے کے لیے دی تھی اس کے اگینسٹ ایک اور چیز دے دی ہے جس سے وہ برباد ہو جائے گی۔ مثلا ہمارے دین نے کہا امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو۔ جو میٹیریل سوسائٹی ہے، میٹیریلسٹک سوسائٹی ہے، اس نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کوئی کسی کے کام میں دخالت نہیں دے گا۔ اچھا، کوئی کسی کے کام میں دخالت نہیں دے، کیا مطلب؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اچھا، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ صرف ایک کام ہوگا، اچھائی نہیں پھیلے گی، برائی پھیلے گی، یہ ہوگا۔ اچھا، جب برائی پھیلے گی اور بہت پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ اتنی پھیلے گی کہ آنکھوں کے سامنے دین برباد ہو رہا ہوگا اور کوئی نہیں بولے گا۔ کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اچھا، اب یہی چیپٹر ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کلوز ہو گیا۔ کیوں کلوز ہو گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم اس کلچر میں رہ رہے تھے جہاں اس کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں تھا۔ اب آپ کو سوچنا پڑے گا،
بالآخر امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے یا نہیں ہے؟ فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ہم نے کہاں کیا ہے؟ کس لیول پہ کیا ہے؟ اگر چھوٹی لیول پہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسکپ ہو جائے گا پھر کرنا ہی نہیں ہوگا. نہیں, اگر چھوٹی لیول پہ نہیں کرو گے تو پھر ایک ٹائم آئے گا یزید حکومت پہ آئے گا, پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پہ یزید سے لڑنا پڑے گا. سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں سوچنا پڑے گا ہم نے جانا کس طرف ہے, ہماری اٹھان کس طرف ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آخری پوائنٹ سید الشہداء کے قیام سے, ان کی تحریک سے ایک اور پوائنٹ, وہ کیا ہے؟ ایک کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں, جب یزید ابن معاویہ کی حکومت شروع ہوئی, سید الشہداء کے گھر میں دین کو خطرہ تھا؟ نہیں. سید الشہداء اگر مدینہ میں رہتے, ان کے گھر میں جو دین پہ عمل ہو رہا تھا کیا وہ کم ہو جاتا؟ نہیں ہوتا. چاہے یزید حاکم ہو, چاہے عمر بن عبدالعزیز حاکم ہو, چاہے کوئی بھی حاکم ہو, سید الشہداء کے گھرانے کے دین کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے کا. تو اثر کس کے اوپر پڑنا تھا؟ سوسائٹی پہ. سوسائٹی نے خراب ہونا تھا. اچھا, سید الشہداء نے سوسائٹی کی خاطر خود کیوں جان دے دی؟ سید الشہداء کو پتا تھا یہ خرابی جو ٹاپ لیول کے اوپر آئی ہے, یہ خرابی پینیٹریٹ کرے گی, نیچے تک آئے گی, پھر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا, دین ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑا کوشچن ہے, یزید کی پروگرامنگ کیا ہے, یزید کا کیا پروگرام بنا ہوا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے اس میں کوشچنز ہیں, میں چونکہ اب وقت ختم ہوتا ہے اور میں 6 دن اس کے اوپر لگا چکا ہوں, مزید اس کے اوپر نہیں لگاؤں گا, مجھے آخر میں دوسرے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے, اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں. یزید کا صرف ایک ایجنڈا تھا. یزید کا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ حکومت بنانی ہے نہیں بنانی, حکومت تو بنا چکا تھا. وہ اس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ کہ اس نے دین اسلام کو ختم کر کے جاہلیت کو زندہ کرنا تھا. اور یہ جو سید الشہداء نے کہا تھا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید, اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر یزید کی حاکمیت بن گئی اور کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا, خاص کر نواسہ رسول نے, تو پھر اسلام کا خدا حافظ ہوگا. اسلام کا خدا حافظ کیا مطلب ہوگا؟ اسلام کا خدا حافظ بس اتنے پہ نہیں ہوا کہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے, نعوذ باللہ, وہ اس دور میں پینا شروع کر دیے تھے. خاتمہ یہ ہوگا کہ پھر جاہلیت کا دور واپس آ جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی پھر اس کے بعد صرف اتنا ہونا تھا, یزید ابن معاویہ نے ایک دن اعلان کرنا تھا جو وہ اپنے دربار میں شعر میں کہہ چکا تھا, نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی, یہ بنی ہاشم نے کھیل کیا ہے. اس نے صرف ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی, اس نے گورنر سے کہنا تھا کل تم لوگ اپنے تمام شہروں میں اناؤنسمنٹ کر دو آج سے دین اسلام ختم, ہم جاہلیت پہ واپس جا رہے ہیں. اس نے یہ اناؤنسمنٹ کرنا تھا. اگر کسی نے نہیں بولنا تھا تو پھر اس نے یہ کرنا تھا. اور سید الشہداء نے فوراً دیکھا کہ اگر ابھی میں نہیں بولا ہوں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر اس وقت لوگوں کو سنبھالنا ناممکن ہوگا. لہٰذا سید الشہداء میدان میں اترے اور اپنی جان دینے کے لیے تشریف لائے. اور اپنی جان دینے کے لیے انہوں نے ایک بہت سادہ سا کام کیا. انہوں نے, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, دنیا کے آزاد انسانوں کو جمع کیا, آزاد انسانوں کو لے کے آئے جو نہ جان کے خوف سے ڈرتے تھے اور نہ ان کو کسی اور چیز کی پرواہ تھی. ان بٹوین صرف یہ بات, آخری بات اس سلسلے میں اور عرض کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ سید الشہداء کو ایک آدمی ملا اور سید الشہداء سے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک گھوڑا اور ایک شمشیر دوں گا. آپ نے یقیناً یہ بہت دفعہ سنا ہوگا کہ اس نے سید الشہداء سے کہا میں آپ کو ایک گھوڑا دوں گا جو عرب کا سب سے تیز گھوڑا ہوگا, اور میں آپ کو ایک تلوار دوں گا جو بہت تیز کاٹتی ہے, اس کو میں نے اتنے میں خریدا, اتنا میں اس کو زہر پلایا, یہ کیا وہ کیا, زہر میں ڈوبی ہوئی ہے یہ. سید الشہداء نے ایکسیپٹ کیا یا ریجیکٹ کیا؟ کیوں؟ اب ٹائم پیسے, گھوڑے اور تلوار کا نہیں ہے, اب ٹائم جان دینے کا ہے. ایک ٹائم آتا ہے دین میں صرف جان دینی ہوتی ہے. اگر کوئی دین میں اس سے کم پر اس وقت بات کرے, نارمل سرکمسٹانسز میں پیسہ بھی چلتا ہے, آپ صدقہ دے دو, آپ ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ دے دو, دین میں یہ سب چلتا ہے. لیکن ایک خاص ٹائم آتا ہے, اس وقت صرف جان دینی پڑتی ہے. آپ جان دو گے دین بچے گا, جان سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. سید الشہداء اس درس کے لیے ہم کو تیار کر رہے تھے کہ دیکھو ایک ٹائم جب دین پر آئے نا, جب صرف جان دینی پڑے تو دوسرے لوگ بھاگ جائیں گے. میں تم کو بنا رہا ہوں تاکہ تم لوگ کھڑے رہنا. وہ جو اصلی حسینی ہوگا
وہ میدان چھوڑ کے نہیں جائے گا، حسینی میدان میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے سید الشہداء سے سیکھا ہے کہ مجھے میدان میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور سید الشہداء نے خوب سکھایا۔ اگر سید الشہداء تنہا شہید ہوتے، کربلا کے لیے یہ بھی بہت تھا، کربلا کے لیے کافی تھا، لیکن سید الشہداء نے جس طرح سے شہادت دی ہے یہ بہت عجیب کام ہو گیا، کہ جو ڈیٹیلز ہیں سید الشہداء کی شہادت کی۔ اب ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہم تقریباً تمام اصحاب سید الشہداء اور ان کے اہل خانہ کی شہادتوں کو مختلف موقعوں کے اوپر پڑھا کرتے ہیں، لیکن خود سید الشہداء کی شہادت کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر پاتے، اور وہ انتہائی عجیب بھی ہیں، اور ان کے اندر ظاہر ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کا دل برداشت نہیں کر پاتا ان چیزوں کو۔ اور لیکن عجیب بات ہے کہ یہ شہادت بہت ہی عجیب طریقے سے ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ایک عجیب سوال آیا تھا آیت اللہ بہجت کے پاس، یعنی انسان کے لیے کافی ہے اس کو شاید تصور میں ہی سوچ لے۔ ہم لوگوں نے اپنے مصائب کے اندر یقیناً سنا ہے کہ ایک موقع تھا جب کربلا کے اوپر ایک کوہرام بپا ہوا تھا، اور کربلا پہ جب کوہرام بپا ہوا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا تلہ زینبیہ کے اوپر تشریف لے گئے تھے۔ یہ کربلا کے واقعات میں ایک عجیب واقعہ تھا کہ ایک بی بی ایک اونچائی کے اوپر گئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے۔ ہم اس واقعے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا عزیزان محترم، ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں شاید ہم میں سے کوئی ہوگا جس کی بہنیں بھی ہوں گی، شاید ہم میں سے بعض لوگ احساس نہ کر سکیں، لیکن کم سے کم ماں کی محبت کو ہم لوگ احساس کر سکتے ہیں کہ ماں کیسے چاہتی ہے۔ ذرا سا اپنے آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ منظر لے کر آئیے، سید الشہداء کربلا کی زمین میں ہوں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تلہ زینبیہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے بھائی کو اس عالم کے اندر دیکھ رہی ہیں۔ بی بی کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، وہ خیمے کی طرف واپس گئیں۔ جب خیمے کی طرف واپس گئیں تو اس شمر لعین نے سید الشہداء کے ساتھ وہ ظلم کرنے کی کوشش کی۔ ایک سوال کسی نے آیت اللہ بہجت سے کیا، اور میں اس مصائب کو بہت تیزی سے گزارنا چاہتا ہوں، میں اس کو تفصیل سے خود بھی عرض نہیں کر پاؤں گا اور نہ آپ کے اندر طاقت بن پائے گی۔ سید الشہداء کے بارے میں کسی نے آیت اللہ بہجت سے ایک سوال کیا، اور سوال میں پوچھا کہ آقا ہم لوگ روضے پہ زیارت پہ گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ مقتل کربلا میں قتل گاہ قبر سے تھوڑے فاصلے پر ہے، ادھر قبر بنی ہوئی ہے اور وہ سامنے چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر مقتل بنا ہوا ہے، جہاں پر سید الشہداء گرے تھے۔ تو اس نے پوچھا سوال میں، کہنے لگا مولا آپ بتائیں آغا بہجت کے یہ جو گرے تھے وہ تھوڑے فاصلے پر ہے اور وہ جو قبر کی جگہ ہے وہ تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آغا بہجت نے لکھا، کہنے کہ سید الشہداء پر وہ مصائب بھی تھے جو کسی کے ذہن میں نہیں آ پائیں گے، کسی کے ذہن میں نہیں آ پائیں گے۔ اور اس کے بعد خود تفصیل لکھی، فرمایا کہ جب وہ زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے تو عمر ابن سعد نے اپنے لوگوں سے کہا کہ سید الشہداء پہ حملہ کریں۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی امام حسین کے نزدیک آئے، تو اس لعین نے یہ دیکھنے کے لیے کہ امام حسین زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ خیموں کے اوپر حملہ کرو۔ تو میرے مولا کوہنیوں کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لعینوں میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ اس کے بعد آگا کہتے ہیں امام نے کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹا ہے کہ وہ خیمے کی طرف جائے اور اپنے خیمے کا دفاع کر لے۔ سيعلم الذين ظلموا ماتم حسین